بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتہائی قابل احترام عزت مآب فضیلت الشیخ ابراہیم البھٹی حفظہ اللہ تعالی، جو اس ادارے کے بانی بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، اور بڑے ہی حسن خوبی کے ساتھ اس کا نظم و نسق بھی چلا رہے ہیں، جو اس دور کی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دیگر اساتذہ کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، سامعین حضرات، اور سب سے بڑھ کر دل سے عزیز طلباء، یہ میرے حوالے سے بار بار شیخ نے فرمایا تھا، کچھ نصیحتیں فرمائیں اور نصیحتوں سے استفادہ کریں. جبکہ یہ کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، نصیحت کرنا ہے، نصیحت سننا ہے. باقی کام آسان ہے. 2-4 گھنٹے اسٹیج پر بولنا بظاہر آسان ہے، لیکن انتہائی مشکل ہے، کیونکہ نصیحت کرنے کے بعد اور نصیحت سننے کے بعد ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ ہے عمل کی. ناصر اگر نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے تو قرآن کی آواز آتی ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اگر تم لوگوں سے ایک بات کہو اور خود عمل نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی کا نشانہ بنو. تو عمل کی ذمہ داری ہے، نصیحت کر لی جائے، عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ناراضگی وہ انسان مول لے لیتا ہے، والعیاذ باللہ. اور نصیحت سننے والا اگر سن لے عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء آتی ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. کہ نصیحت سن کر جو بندہ قبول کر لے وہ اتقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو نصیحت سن لے اور عمل نہ کرے، قبول نہ کرے، وہ اشقی انسان ہے، زمانے کا سب سے بڑا بدبخت، جس کا ٹھکانہ کیا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، گر جائے گا، جس سے بڑی بڑی آگ نہیں ہے. نارها جزء من 70 جزء من نار جہنم. تمہاری دنیا کی آگ کیا شے ہے؟ اگرچہ بظاہر لوہے کو سرخ کر دیتی اور پگھلا دیتی ہے، مگر جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اشتقت النار ربها فقالت یا رب اکل بعد بعد. اتنی گرمی اس آگ میں ہوگی کیونکہ جہنم تو بن چکی ہے، قیامت کی ہر شے تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. تو جہنم نے شکوہ کیا اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ میرے اندر اتنی تیزی بھر دی، اتنی حدت اور حرارت پیدا کر دی کہ میری آگ مجھے کھا رہی. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں 2 سانسیں ڈالی، ایک سانس باہر کو نکالتی ہے اور اندر کو کھینچتی ہے. جب وہ سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی کی لہر آ جاتی ہے، اور جب وہ سانس اندر کو کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی کی لہر آ جاتی ہے. تو اتنی گرمی اور تیزی ہے کہ خود جہنم میں برداشت نہیں کر سکتے. یہ ٹھکانہ کس کا ہے؟ يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. نصیحت کو سن کر جو لوگ عمل نہ کریں، قبول نہ کریں، تو سب سے بڑی آگ کا لقمہ بن جائیں، جس آگ کا تعارف ہم نے سنا. تو یقیناً یہ مشکل ترین کام ہے. نصیحت برائے نصیحت ہو تو کام آسان ہے، پھر وہ گھنٹوں میں انسان پر بنانا نہیں گزر جاتا. لیکن نصیحت برائے عمل ہو تو پھر یہ بہت مشکل کام ہے. پھر ایک مشکل اور بھی ہے، اور وہ ہے ناصح کا نصیحت کرنا اخلاص کے ساتھ. یہ سارا عمل اللہ کا رضا کے لیے ہو. میرا گھر سے آنا صرف اللہ کا رضا کے لیے ہو تو یہ قدم اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اور آپ کا اپنے گھر سے آنا صرف اللہ کا رضا کے لیے ہو اور کوئی مقصود نہ ہو. کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں کہ جا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو نیت ہے دینی اور شرعی نیت ہے وہ مفروض نظر آتی. یاد رکھو کہ چند گھنٹے میں آپ گزاریں گے، میں گزاروں گا، آپ گزاریں، ان کا اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے. حصل ما فی الصدور، جب قیامت قائم ہوگی لوگ اٹھائے جائیں گے تو سینوں کے راز کھولے جائیں گے. مثلا آج کا دن ہے، کیوں کہتے تھے یہ 2-4 گھنٹے کیوں وہاں بیٹھے تھے؟ صرف ایک ہی نیت کامیاب ہوگی اور وہ اخلاص سے. اور اگر ریاکاری ہو، وہ منفی سوچ تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لحاظ سے یہ ایک مشکل عمل ہے. ایک تو عمل کی ذمہ داری اور دوسرا اس سارے عمل میں اخلاص کی حفاظت. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جائیں اور اس
علم پر عمل کر، عمل کا جذبہ ہو، قبول کا جذبہ ہو، دلوں کی زمین نرم ہو، جو بات سنے وہ اس دل میں پیوست ہو جائے اور عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے، وہ انسان کامیاب بھی ہے، فائدہ مرام بھی ہے۔ ورنہ میرے دوست اور بھائیوں، اگر دل کی زمین سخت ہے، نصیحتوں پر نصیحتیں سن رہا ہے اور صرف سننا ایک چسکے کی حد تک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ یہ سارا عمل عند اللہ مردود اور قابل قبول نہیں ہو۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کے دل کی زمین سخت، نصیحتیں کرے، نصیحتیں سنے، خود عمل نہ کرے، خود قبول نہ کرے۔ حقیقت قلبی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم انعام، گروہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ارحم امتی لامتی، میری امت میں سب سے ارحم انسان جس کا دل بڑا رقیق اور نرم ہے، جس کے دل میں رقت ہے اور نرمی بھری ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑا قابل تعریف اور قابل تحسین وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اسی خشیت و رقت سے مالا مال فرمائے۔ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور اپنے طالب علم ساتھیوں اور عزیزوں سے زیادہ مخاطب ہوں، تو علم کا تمام یہی ہے، یہ علم دل میں خشیت پیدا کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے علماء ہیں۔ معنی جو علم کی افادیت ہے وہ خشیت کے ساتھ، علم کا سفر خشیت کا آغاز ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس نبینا صحابی کے بارے میں جو آیت اتری تھی، یہ آیات سورہ عبس وتولى، جو گھر سے نکلے تھے اور تیز قدم اٹھایا تھا، حالانکہ نبینا تھے، ٹھوکریں بھی کھائی گئی ہوں گی، لیکن حصول علم مقصود تھا، اس کے لیے تیزی کہ نبی علیہ السلام تک جلدی پہنچوں اور اپنا سوال پیش کروں اور جواب دے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعی کو خشیت کہا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، یہ سعی خشیت ہے۔ تو حقیقی جو علم کا فائدہ ہے وہ خشیت کے ساتھ، دل نرم ہو، اور صاحب علم جو ہے اس کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کا سفر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ منہومان لا یشبعان، منہوم فی الدنیا و منہوم فی العلم، دنیا کے دو حریص اور لالچی انسان ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ایک دنیا کا حریص ہے، جتنا بھی دنیا کا مال ہے، جتنا اس کا بینک بیلنس بڑھتا جائے، فیکٹریوں میں اور فیکٹریاں لگتی جائیں، وہ سیر نہیں ہوتے۔ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما الثالثة، اگر ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں ملیں تو تیسری وادی کمانے کے چکر میں ہو۔ لا يجوز ابن آدم من التراب، ابن آدم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا کرتا رہے گا، اور اچانک موت آ جائے، اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گی، وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ جائے گا۔ مال ورثات تقسیم کر رہے ہیں اور وہ اس مال کا حساب اللہ کو دے دے۔ یہ دنیا کا حریص ہے۔
دوسرا منہوم فی العلم کا حدیث، وہ بھی کبھی سیر نہیں، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رتق عن صاحب العلم فیزداد فی رضا الرحمن، جو علم کا حریص ہے وہ ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رحمان کی رضا میں بڑھتا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ علم کا اس نے پڑھ دیا، اللہ کی رضا میں بڑھ گئی، مسئلہ تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، علوم الحدیث کا، اصول تفسیر کا، فقہ کا، اصول فقہ کا، حتیٰ کہ نحو صرف میراث، جو یہ مسائل پڑھتا جائے گا اوپر کو چڑھتا جائے، رحمان کی رضا میں بڑھتا جائے، تو پھر یہ ایک بڑی بشارت ہے ہمارے لیے، یہ خوشی کا مقام۔ بقول الشاعر بدینا نسبت الجبار فینا لنا علم الجہال مال، ہم رحمان کی تفصیل پر راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دے دی، ہمیں علم دے دی، ہم راضی ہیں۔ اس فقر کو فاقے کو برداشت کریں، اس علم کی دولت پر فخر کریں، لیکن علم وہی جو مقرون ہو عمل کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ عزیزوں کو خشیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو یہ علم انسان پر الٹا کر جائے گا، اور وہ بندہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن پر سب سے پہلے جہنم کو بھگایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ زدہ جھوٹ بول رہے تھے، فرشتے کہیں گے کہ زدہ جھوٹ بول رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کیا عمل کیا، کیا کر رہا ہے، جواب دے گا تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے پوری زندگی علم سیکھا اور سکھایا۔ آواز آئی ہے کہ زدہ جھوٹ بول رہے، گڑ گڑا کر یہ دعا کیا جب قیامت میں پیش ہو تو کذبہ کی آواز میں صدقہ کی آواز، بندہ سچا ہے، کہ طلب میں سچا تھا، عمل میں سچا تھا، عقیدے میں سچا تھا، منہج میں سچا تھا، توبہ استغفار میں سچا تھا، رحمان کی رضا کی طلب میں سچا تھا، صدقہ کی آواز۔ علم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑا ایک فخر کا مقام کیا ہو سب سے کائنات کے لیے کہ دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ، دونوں جہانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، جو انبیاء کے پیشے سے مقصد، بار بار نزول وحی کا مقصد، مسئلہ توحید، مسئلہ ارسلنا من قبلک من رسولنا جعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، جو آپ سے قبل انہیں انبیاء بھیجے سے پوچھو، کسی نبی کی دعوت میں رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت کا تصور تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ توحید، نحن الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء، اخوۃ العباد، ہم انبیاء کا گروہ، انبیاء کی جماعت، آپس میں اللہ بھائی ہیں۔ اللہ کے بھائی وہ ہوتے جن کا باپ ہے وہ مائیں مختلف ہو، تو اصل ایک ہے اور وہ دین توحید۔ فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی کا اصل ایک تھا اور وہ دعوت توحید۔ یہ تو مرکز کی بنیادی مسئلہ ہے، اور علم کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے لیے تین گواہ پیش کی۔ شاہد اللہ، ایک اللہ گواہ ہے انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنی ذات کو اللہ نے بطور گواہ پیش کی، میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک لہ۔ ابھی طلبہ نے تقریباً عربی میں موضوع جیسے الفاظ زبان سے صادر کر رہے تھے، وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی اسماء و صفات میں۔ یہ بنیادی برگزیدہ مسئلہ، اور اللہ فرمایا میں گواہی دے رہا ہوں میں اکیلا ہوں، معبود حق وحدہ لا شریک لہ،
دوسرا موضوع جو فرشتے ہیں ملائکہ، اور تیسرا موضوع علم والے. تین گواہ ہیں میری توحید کی، ایک اللہ کی ذات، دوسرا فرشتے اور تیسرا علماء. علماء موجود ہیں دنیا میں گواہی دینے کے لیے. جو عالم حق ہوگا اس کا کوئی بیان، اس کی کوئی دعوت توحید کے ذکر سے خالی نہیں ہو. وہ داعی توحید ہو، کوئی اس کا درس ذکر توحید سے خالی نہیں ہو، جو کہ سب سے بڑی حکمت ہے. ساری دانائیاں اس حکمت کے آگے سرنگو ہیں، اور وہ ہے بیان توحید. آپ دانائیوں کے ڈھیر لگا دیں، حکمتوں کے ڈھیر لگا دیں، اور آپ کا بیان اگر توحید سے خالی ہے تو اس آیت کے بمصداق وہ عالم ربانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو